ابو الفضل صدیقی کی کہانی جوالا مکھ۔ نامعلوم کدھر سے ایدو کے اندر جیسے مرد تڑپ اٹھتا، آنکھوں میں رس سا چھلک پڑتا اور سیدھا ہوتے ہوتے ہونٹ خاتون کے دہکتے رخساروں پر سے پھسلتے، بیر بہوٹی سے ہونٹوں سے چپک جاتے اور ہاتھ نہایت چابک دستی کے ساتھ بھرے بھرے بدن کے گداز نقوش اور مخملی خطوط کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے لگتے اور پھر بڑے زور سے بھینچ لیتے، اور وہ جیسے کاٹھ کے شکنجے میں کس جاتی، اور یہی نہیں کہ خاتون ہی کا خون متھ جاتا، ایدو کے ہونٹ بھی چپچپا کر دہک سے جاتے، بیمار آنکھوں میں لال ڈورے اچھل آتے، سانس تھر تھرا جاتی، گویا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا، اور پچھلے 5 سال کے رات شب برات اور دن عید کے ہنگاموں میں سے بس اتنی ہی استعداد باقی رہ گئی تھی جیسے سر کچلنے کے بعد سانپ میں بل اور اینٹ باقی رہتی ہے، اور فالج کے مارے ہوئے ایدو کے اندر جیسے شہد کی صورت بس لہراتا، اور خاتون کو تو سچ مچ اس وقت سانپ سا ڈس لیتا۔ بقول شخص زندہ درگور، قبر میں پاؤں لٹکائے، زیر ناف کلیتاً مفلوج، نچلا دھڑ بیکار اور حرکت سے معذور، اور کمر کے خاص گریے کو تو بالکل مردہ کہیے، مگر بقیہ پوری ریڑھ تندرست تھی اور اوپر کا بدن بالکل صحیح، پھر بھی خود اٹھ کر بیٹھ نہ سکتا تھا، اور جب خاتون اٹھا کر بٹھا دیتی تو کھونٹا سا بیٹھا تو رہتا لیکن بس بیٹھا ہی رہ جاتا، اور بغیر سہارے کے پوری لاش سے آسانی کے ساتھ کروٹ بھی نہ لے سکتا تھا۔ اور خاتون جب کھانا لے کر آتی تو بالعموم رات کے کھانے کے بعد لیٹاتے ہوئے سہارا دیتے وقت مفلوج ایدو میں 1.5 سال پہلے والا شوہر جاگ پڑتا، اور پھر وہ کرمو جلی سرے شام کی چھڑی مفت میں صبح تک پھونکتی رہتی۔ خاتون میں شوہر گدگداتا رہتا اور وہ بے خبر پڑا سوتا رہتا، 6 فٹا کوروں کا لٹھا سا کھڑا، چلتے پھرتے کودتے پھاندتے خوابوں میں گم، جب اس کے 20 گرا چکلے سینے اور 16 گرا چوڑے پیٹ کے نیچے بھینسے کی طرح چبوترے سی کمر تھی، جس میں جمنا پارو بیل کی طرح مضبوط 2 ٹانگیں لگی تھیں، جمنا پارو بیل کی طرح مضبوط اور کاٹھیا واڑی گھوڑے کی طرح تند ٹانگیں، جن کی دھمک کے مارے دھرتی پانی چھوڑتی اور پاتال تھر تھراتی، ایدو کو لیے لیے پھرتی، اور ایدو تو خواب میں ہی ایدو ہوتا، مگر خاتون پر ساری رات جاگتے ایدو ہی ایدو سوار رہتا۔ فالج گرنے کے بعد 6-7 مہینے تو علاج کی مصروفیت اور تندرستی کی امید رہی، پھر جب گاؤں اور قصبے تک کے سب ویدوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو کچھ دنوں ابدی معذوری کا شدید احساس اور دائمی نا امیدی سنگین قنوطیت سی طاری رہی، مگر پھر حالت کے استقلال اور وقت کے مرہم نے صبر کی کیفیت پیدا کر دی، اور مجبور حالت سے مطمئن ہوتے ہی بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ بے معنی سی رجولیت نے عود کیا، پہلے 2-1 روز تو ذرا ڈرتے ڈرتے شروعات کی، اور پھر یہ محمل اختلاط اور پیار رات کے کھانے کے بعد کا معمول بن گیا۔ جیسے خود کو دھوکہ دیتے ہوئے خاتون نے شروع میں کچھ دنوں نہ معلوم کیوں شوہر کی دل شکنی کے لحاظ میں، یا شاید باطل خود فریب سی امید میں، اس جھوٹ موٹ کے کھیل کا ترکی بترکی جواب دیا، مگر اس کا جواب تو اس کا سوال ہی ہو سکتا تھا، جیسے کچھ اپنا منہ آپ ہی چڑھا کر رہ جاتی، اور اس کے گلابی رخساروں اور پنکھڑی سے ہونٹوں پر جیسے سرے شام کالا ناگ نہ معلوم کتنے پھن مار دیتا، اس کے سینے، بازوؤں اور پشت پر اور نہ معلوم کہاں کہاں مشل سی پھر جاتی، اور پھر پوری رات انگاروں پر کٹ جاتی، چٹ چٹ چٹا چٹ کباب کی طرح چٹکتے بھنتے سلگتے، اور ایک مرتبہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر ذرا سنجیدگی کے ساتھ شوہر کی اس طلب مجہول پر اعتراض کیا اور اس کا جواب مانگا تو ایدو ٹٹولتا ٹٹولتا دل سے اتر کر خاتون کی بات کا جواب تلاش کرتا پیٹ تک پہنچا۔ خیر یہاں تک تو شاید کچھ بازگشت جیسی آواز محسوس بھی ہوتی تھی، مگر ایک ذرا بڑھ کر کمر پر تو موت کا سناٹا تھا، اور وہ محمل چیز بھی معدوم تھی، اور مس اور بوسہ خواہ حقیقی ہو یا مجازی تحریک تو رکھتا ہی ہے، اور یہ تو نہ یہ ہوتا اور نہ وہ، مگر اس بیچاری کے لیے تو کسی مد میں نہ ہوتے ہوئے بھی طوفان سا تند اور آگ ساحر کی ہوتا، اور بغیر کسی جواز کے ایدو اپنی حرکت سے باز آنے والا نہ تھا، اس شوخ بچے کی طرح جو تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی پر کنکریاں پھینک کر
گول گول متلاطم لہروں کا تماشا دیکھتا ہے، اور بیچاری ہر رات جیسے پچھلی 5 سال کی عیش کوشیوں اور شب باشیوں کے رد عمل سے دوچار ہو کر صبح کو خمار زدہ شرابی کی طرح اٹھتی، جس کے پس منظر میں شراب کے سرور کا بھی کوئی سراغ نہ ہوتا، بس خمار ہی خمار، سرے شام کا چڑھا صبح تک، اور صبح سے شام تک آذا شکنی اور پٹخن ہی پٹخن، ہمہ وقت جلن ہی جلن، پیاس ہی پیاس، سارا دن بھوک ہی بھوک، تمام رات۔ خاتون نوجوان تھی، غضب کی تندرست اور بلا کی حسین، اور کل کی بات ہے، اس کی نوجوانی اور تندرستی اور نسائیت اور زوجیت کے پورے پورے حقوق ایدو کندھے سے کندھا ملائے نہایت مستعدی کے ساتھ ادا کرتا رہا تھا۔ اچھے بھلے فالج گرا، اگر مر جاتا تو اس کی سوختہ نصیب جوان مٹی بھی سہارے لگی جاتی، اور کہیں نہیں تو 4-5 برادر 2 بول پڑھوا کر شبراتی سے ہی پلو باندھ دیتے، گھر کے گھر ہی میں۔ اس سے کیا، شبراتی 2 بچوں کا باپ تھا اور اپنی جورو کا خصم تھا، تو ایدو کا بڑا بھائی باپ کی جائیداد اور بھائی کی ناک کسی اور کے حوالے کیسے کر دیتا؟ مرے پار یا بھرے پار گھر کی بہو تھی، بیوہ بھاوج نہ سہی، دوسری بیوی بنا کر بھرتا ہی بھرتا، اور اب اکیلا اپاہج بھائی کو 4 پائی پر پڑے پڑے کھلا ہی رہا تھا، اور پامردی سے اکیلا دھڑی آٹا کھلانے والے کنبے کو ذرا سی آبائی زمین کھود کر پال رہا تھا۔ مگر خاتون تو سانپ کے منہ میں چھچھوندر تھی، اور سانپ بھی گریا ٹوٹا بس لہراتا، اور سانپ بھی نہیں، مسلے ہوئے سنڈے کے پلے بندھی ہوئی، اور خاتون کی زندگی کا دھارا ہر شام چڑھتا اور ہر صبح ابلتا رہا، اور بہتا پانی تو اپنی سطح خود تلاش کرتا ہے اور پستی میں سکون پا کر ہی دم لیتا ہے۔ کمر ٹانگوں سے اپاہج ایدو کے حواس خمسہ بڑے ذکی الحس ہو گئے تھے۔ کوئی موسم ہو، وہ باہر تو نکل ہی نہ سکتا تھا، جاڑا ہو یا گرمی، معالجین نے ہر موسم میں بند جگہ میں لپٹے لپٹائے پڑے رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ تھوڑا بہت علاج معالجہ، رسمی مالش ٹکور مستقل چلتی رہتی تھی۔ جاڑے کے بعد پہلی گرمی آنے پر خاتون نے اندر کوٹری میں اس کی چارپائی کے برابر اپنی چٹائی بچھا لی اور بدستور وہیں لیٹتی رہی، مگر جیٹھ بیساکھ اور ساون بھادوں کی جلتی ابلتی راتوں میں وہ کیسے اندر سو سکتی تھی؟ پھر بھی شکایت نہ کی، مگر ایدو کو خود ہی احساس ہو گیا، اور اس نے اصرار کر کے اس کا بستر کوٹری کے سامنے چھپر کے برآمدے میں لگوا دیا، اور پھر جاڑوں میں برآمدے کے ایک گوشے میں اس نے اپنا پیال ڈال لیا، اور یہ اس کی مستقل سونے کی جگہ ہو گئی، اور برآمدے میں تو خاتون اور بھی چوکنی نیند سونے لگی۔ پھر اتنے عرصے میں شوہر کی نیند اور مرض کے مزاج کی بھی پوری محرم ہو گئی تھی۔ رات کے ہر حصے میں پہلی مٹھار پر مچھلی کی طرح تڑپ کر بستر سے نکل آتی اور شوہر کی پٹی سے آ کھڑی ہوتی۔ ایک دفعہ کو کوٹری میں آواز دینے کی نوبت آ جایا کرتی تھی، مگر برآمدے میں تو جیسے پہلی سانس سن لیتی، اور ایدو کے دماغ پر تو فالج نہ گرا تھا، اس کی تیمارداری اور خدمت کا شدید احساس تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تندرستی کے 5 سالہ ازدواجی دنوں کی چپقلشوں اور ہنگاموں کی یادیں اب بھی رنگین خوابوں کی طرح علیل خون میں گونجتی تھیں، جیسے اسٹیج پر نغمہ ریزی کرتے ہوئے 2 مغنی آہستہ نغمہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں، اور دور اور پھر بڑی دور سے میٹھی میٹھی مدھم نسائی آواز مری مری سامعہ نوازی کرتی رہتی ہے، اور اب تو ایک طرفہ نغمہ، دوسرا سر کنسرا بھی نہیں، خاموش، گونگا، اور آج بھی اسے اس کی نوجوانی کے شدید تقاضے معلوم تھے، اور وہ تو خاتون کے ہر پہلو کا آشنا تھا، سچا محرم راز، اور اب تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے قہر گرانے کے ساتھ اللہ میاں نے اس کے حق میں فرشتہ رحمت بھی نازل کر دیا ہے، اور پروگرام کی پہلی شق سے لے کر اخیر شق تک رات کو بستر پر لیٹ کر سونے سے پیشتر روزانہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھومتی، صبح ہی صبح پیشاب پاخانے کے برتن لے آنا اور بٹھا کر رفع حاجت کرانا، اور پھر تہمت کی گھنڈی لگا کر لٹانا اور پیشاب پاخانہ اٹھا کر لے جانا، تھوڑی دیر بعد گرم گرم دودھ کا پیالہ لے کر آنا اور پھر اٹھا کر ہاتھ سے پلانا، دوپہر تک 1-2 مرتبہ پیشاب کرانا اور وقت وقت پر کروٹ بدلوانا، پھر دوپہر کو شوربے یا دال میں گلی ہوئی روٹی لے کر آنا اور کھڑے ہو کر کھلانا، سہ پہر تک 2 مرتبہ پھر پیشاب کرانا اور 4 کروٹیں بدلوانا، اور پاؤں کمر پر مالش کرنا،
سر میں تیل دبا کر کنگھی کرنا، جمعے کے جمعے گرم پانی کی ناند بھر کر لانا اور روئی کے گالوں سے تمام بدن پر پچارا پھیرنا، سر میں ہڑ اور کھلی ڈال کر صفائی کرنا اور نہ معلوم کیا کیا کرنا۔ جتنی کریں تھیں سب بیوی ہی کے ذمے اور شوہر کے سر ایک بھی نہیں، اور شاید انہی کروں کے شدید احساس سے اس کے ٹھنڈے خون میں رات کے کھانے کے بعد لہر سی اٹھتی اور اس کے ہاتھ خاتون کے بدن پر ناچنے لگتے اور ہونٹ رخساروں سے پھسل کر ہونٹوں سے جا چپکتے، یا نہ معلوم کیوں۔ اور ایدو فلاسفر تو تھا نہیں، آدمی تھا، آدمی بھی 1 چہارم اور 3 چہارم مٹی کا تودا۔ اگر چہارم بھی آدمی نہ ہوتا اور سب کا سب مٹی کا تودا ہی ہوتا تو بھی کہتے ہیں کہ مٹی کا تودا بھی احساس کر لیتا ہے، لیکن اس چہارم آدمی میں پورے 4 آدمیوں کی حس تھی اور 3/4 مٹی کے تودے میں بچھو کے ڈنگ جیسی سوزش۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ وہ اس کی روزی کا کفیل نہیں، اس کو روزی بڑے بھائی کی محنت سے ملتی ہے، اس کی نوجوانی کے لہراتے جذبات کا کفیل نہیں، اور شاید اس کی کفالت کسی پر نہیں ہے جو روزی سے زیادہ شدید تقاضا ہے، اور وہ بھرا بھر جوانی چوکڑی بھرتی ہلنی ہے، ریت کے ٹیلوں میں گم، جسے اپنا راستہ یاد نہیں، بس جستے ہی جستے اور تلاش ہی تلاش، مقدر اور حد نظر کا خط افق بھی نہیں۔ اور ماگھ پوس کی ایک یک بستہ اندھیری رات میں خدمت اور تیمارداری کے احسان کی چٹان تلے دبے بیماروں نزار ایدو کی خلاف معمول آنکھ کھل گئی۔ کوٹری کے دروازے کا ایک کواڑ بند تھا، دوسرا آدھا کھلا ہوا تھا۔ سامنے برآمدے میں پیال پر خاتون کا بستر تھا، اور جیسے پیال پر اٹھنے کی سرسراہٹ ہوئی اور پھر برآمدے کی دہلیز پر سایہ سا جاتا معلوم ہوا، اور سائے کی حرکت سے ایدو نے اندازہ کر لیا کہ خاتون اٹھ کر باہر گئی، اور صحن میں دوسری جانب سے ایک اور سایہ بڑھا، اور کوہرے اور دھوئیں کی ڈولتی ہوئی متحرک کالی چادر میں لپٹے ہونے کے باوجود اس نے بڑے بھیا کے سائے کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ شبراتی اپنے کوٹھرے سے نکل کر آیا۔ صحن میں دونوں سائے جمع ہو گئے، سامنے کٹھار کا دروازہ تھا، اور جیسے دونوں کٹھار کی جانب بڑھے اور کٹھار کی زنجیر اور کواڑ کھلنے کا مخصوص کھٹکا جس سے ایدو کے کان بچپن سے خوب مانوس تھے، اور پھر خواہ کتنے ہی آہستہ کواڑ بند ہوئے مگر ان کی چرخچوں تو ایدو کے کانوں میں پوتڑوں میں پڑی تھیں، اور ایدو کی کوٹری اندھیری تھی، خاتون کا برآمدہ اندھیرا تھا، گھر کا صحن گھٹا ٹوپ تھا، اور کٹھار کی کوٹری تاریک در تاریک تھی، اور ایدو کی علیل نگاہ اپنی کوٹری کے اندھیرے کو چیرتی، خاتون کے برآمدے کے اندھیرے کو چیرتی، صحن کی اندھیری کو پھاڑتی، کٹھار کے کواڑوں کو توڑ کر اس پار کی تاریکیوں میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اندر کی گرمی اور نمی سی جیسے ناک کے ٹسوے پر محسوس ہو رہی تھی، برسات کی سیلن سی بدبو، بھکراند، گویا اسکرین پر 2 کھیلتی مورتیں، زندہ، ایک جان 2 قالب، رونگٹا رونگٹا، متحرک ہی متحرک، گرم ہی گرم، گرم و نم، اور اسے ایک جھلجھری سی محسوس ہوئی، ماگھ پوس کی جمی رات میں لو کی سی جھلجھری، مگر وہ تو حرکت سے بھی معذور تھا، گرمی سے بھی محروم، مگر ناک کے ٹھنڈے ٹسوے سے لے کر ناف تک سنسناہٹ ہو گئی، جیسے کوئی چیز بڑی تیزی سے رینگتی چلی گئی، سن سن سنانا سائیں۔ علیل خون میں جوار بھاٹا سا اٹھا اور کنارے سے دور کہیں آدھے راستے پہنچ کر ہی مندھا گیا، لیکن دل تو مفلوج نہیں تھا اور دماغ بھی تندرست تھا، اور دل نے خون کی موٹی موٹی دھاریں صاف کر کر کے دماغ کی جانب اندھا دھند پھینکنی شروع کی، اور دماغ نے تجزیہ کیا اور ایک لہر سیدھی نیچے کو بڑھی مگر کمر کے پتھریلے بند سے ٹکرا کر واپس آئی، اور جیسے رد عمل میں سرسراتے ناگوں کی طرح لہراتی دماغ کی جانب لپکی، اور سینے میں سے گزرتے ہوئے لہراتے سانپ کترا کر جیسے دل کے کسی سوراخ میں جا چھپے، اور پھر خون صاف ہو کر سلامت روی کی چال چلنے لگا۔ چند منٹ میں پوری ایک کتاب دل و دماغ کے مجادلے پر مرتب ہو کر سینے کے صندوق میں محفوظ ہو گئی۔ کھٹکے پر کان چونکے، کٹھار کے کواڑ کھلے، اور بیوی بھائی کے سائے پھر صحن میں کانپتے ہوئے سے معلوم ہوئے، پیال کے تنکے بھنبھنائے، اور خاتون کا سایہ سامنے بستر میں دبک گیا، اور معذور مفلوج کے اندر سوال ابھرے اور اندر ہی اندر جواب مل گیا۔ جنس کا جائزہ لینے گئے ہوں گے بھاوش دیور کٹھار میں، مگر آدھی رات جنس کے جائزے کا کون سا وقت ہے؟ نہیں، چور کا شبہ ہوا ہوگا،
चूहों के खटके पर। हूँ, ओह। और उसने आंखें भी बंद कर लीं और लिहाफ में मुंह भी ढक लिया। आंखें बंद करते ही सुबह के पेशाब पाखाने से लेकर निगाह सोते वक्त के दूध के कटोरे तक चढ़ गई, और फिर रोज से बढ़कर हफ्ते, महीने और सालों तक पीछे देखती चली गई, और उल्टी चलकर फिर आगे गई तो जिंदगी का रेगजार था, तारीको लामहदूद, और उसका किनारा तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद भी कहीं दूर दूर दिखाई न पड़ा। खातून या माजूरी का सहारा, बुढ़ापे की टेक और बीमारी की दवा, और ईदू दिल और मजबूरी में समझौता कराकर सो गया, और सुबह को बिल्कुल मुतमईन उठा, जैसे शीरखार बच्चा बेदार होता है। माँ के वह भी हाथों का थपका, मीठी लोरी पर गहरी बेखबर नींद सोकर, और सूरज की पहली किरण के साथ तो जैसे उस पर सातों तबक रोशन हो गए। खातून हस्बे मामूल पेशाब पाखाने का बर्तन लेकर आई। अपनी माजूरी और बीमारी, उसकी खिदमत और तीमारदारी, और फिर जैसे रात के वाक़यात का हल्का साया सा दिमाग के पर्दे पर मुनकिस हुआ और फौरन ही मादूम हो गया। खातून की भरा भर जवानी, शबराती की जांफशानी, जो अपने बलबूते पर अकेला ज़रा सी आबाई ज़मीन के सहारे पूरे कुंबे का बार उठाए हुए है, और सबसे ज़्यादा खुद उसका अपना बार चारपाई पर पड़े पड़े, और वो और खातून दोनों उसी पर तो लदे हुए हैं। और फिर तो वो यहाँ तक जा पहुँचा, और अगर शबराती ने अपने ऊपर खातून का पूरा बोझ रख भी लिया तो ऐसी क्या बात है। और समझौता रासिख तर हो गया, बाल टल गया, उधार चुक सा गया, दिन का दिन चढ़ा और रात का रात उतरता हुआ कर्जा सुबह के सुबह पाक। बहार की एक नमनाक खुनुक सुबह को ईदू की आंख जैसे किसी शोर पर खुली। चढ़ा चढ़ छत से दो चिड़ौटे लड़ते हुए चारपाई के बराबर जमीन पर आ गिरे और गुथ गए, और चिड़ियों के दो जोड़े हमेशा से छत में रहते थे और ईदू की तन्हाई के रफीक थे, और ईदू उनमें से हर एक की जिबिल्लत का पूरा महरम था, और दिन के सुनसान घंटों में उनके मशागिल देख देख कर वक्त काटता और दिल बहलाता था। 2-3 रोज से बड़े चिड़े की चिड़िया गायब थी, शायद किसी और चिड़े के साथ चली गई थी, या बाज शिकरे ने झपट ली थी, और छोटे चिड़े की चिड़िया उस वक्त माबून निज़ा थी। नीचे पहुंचकर 2 मिनट फुदक फुदक कर चोंच पंजों से चलती रही, फिर कुश्ती होने लगी। कभी ये ऊपर कभी वो, कुछ दूर पर चिड़िया बैठी देखती रही, जैसे कुछ अपना था ही नहीं, गोया किसी और के। शायद शबराती के कमर कूल्हे राने पिंडलियां फिट थीं और ऊपर नीचे में रब्त न था, और जब उसने गर्दन उठाकर देखा तो छोटा चिड़ा शिकस्त खाकर फरार हो रहा था, और दूसरी निगाह डाली तो सामने खुंटी पर बड़ा चिड़ा उसकी चिड़िया के साथ इख्तिलात कर रहा था। ईदू ने एक लंबी सांस ली। यह तो गर्दन से लेकर दुम तक पूरे गुरियों वाला चिड़ा भी शिकस्त खा गया, और शिकस्त खाने की कुव्वत तो थी उसमें। और यहाँ तो ये भी नहीं, शिकस्त खाकर भी शिकस्त के लिए उसे किसी की मदद दरकार है। पाँव से लेकर कमर तक उफ्ताओं खेजा निगाह चढ़ी, और जैसे रोंगटे रोंगटे पर ठोकर खाती कमर पर पहुंचकर चारों खाने चित जा पड़ी। आंखें बंद हो गईं। जरा देर में भावच की गरज और बीवी की चिंचनाहट पर कान चौंके। सहन में दोनों लड़ रही थी। शुरू में तो मुकालमे गोल गोल रहे, मगर वो दोनों से अच्छी तरह समझता रहा, और लफ्ज लफ्ज की वजाहत उसके दिमाग में गूंजती रही, मगर वो समझे यही रहा कि देवरानी जिठानी की रिवायती तू मैं है। ओह, घरेलू दाल आटे चावल गुड़ तेल घी के गिर्द घूमती हुई लड़ाई जैसी घर घर हुआ करती है। और उसने आंखें बंद करके दबीज रजाई भी मुंह पर ढक ली। और खैर, आंखें तो बंद किए बंद भी हो जाती हैं, मगर ये कान कमबख्त तो हर वक्त खुले ही रहते हैं, और 7 तहों में दबाओ, लाख उंगलियां ठूसो, जालिम सुनते ही रहते हैं। और ईदू के कान तो जैसे उसके दिमाग के अंदर आवाज़ों से पिनपिना कर भावच का कहा सुन रहे थे। और ईदू की आंखें तो अंधेरे में भी देखती थीं, खुली बंद यकसां, और अंधेरे कठार में और भी ज़्यादा वाज़ह। और ये तो रोज़े रोशन था, और भावच कयाफे और शुबे पर कह रही थी, मगर ईदू के कान भी सुन रहे थे और आंखें भी देख रही थीं। और समझी समझाई का क्या समझना, और उसने तो दिल तक को समझा लिया था।
خاتون کے طلائی مکھن سے چکنے چکنے ہاتھ ہیں جن میں سہاگ کی چوڑیاں جھنجھناتی ہیں، برف کی چوٹی سا سینہ ہے جس میں لاوا بھڑبڑاتا ہے، ریشم کی پوٹ سی کمر ہے جس میں مچھلیاں سی تڑپتی ہیں، اور انہی کے بل پر کھڑے ہو کر وہ اس کے کیچوے جیسے وجود کو پالتی ہے، اور کیچوا تو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور پھر کمر ٹوٹا کیچوا تو رینگنے کا بھی اہل نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیوں دیکھے اور کیوں سنے؟ مگر کمر ٹوٹا اندھا بہرا کیچوا تو سب سنتا رہا اور سب کچھ ہوتی رہی، اور وہ دیکھتا رہا۔ ہوں چھنال، تیرا تو اللہ نے چھین لیا اور تو نے مجھ پر ہاتھ صاف کیا دن دہاڑے۔ چپ، چھنال ہوئے گی تو، آئی بڑی تہمت دھرتی، خاتون نے بڑی مشکل سے جھینپ دبا کر کہا۔ اچھا رنڈی، تہمت تہمت، کیا میں اندھی ہوں اور تو اندھلا گئی ہے آگ میں بے سوا؟ جیسے شبراتی کی بیوی کے منہ سے یکے بعد دیگرے شعلے ہی شعلے نکل پڑے۔ چل 70 خصمی، خاتون نے سنبھلتے ہوئے جیسے کسی اور کے حلق سے نکالا۔ جا جا چھنال، چوری اور سینہ زوری بات کرنے کے بھی قابل ہے تو، دروازے پر شبراتی کی مٹھار سن کر مدھم آواز میں کہا، اور اتنے میں شبراتی کی شیر کی سی گرج سنائی دی جس کے لوہے کی لاٹ سے قد میں بھینسے کی طرح چبوترے سی سنگین کمر تھی، جس میں جمنا پارو بیل کی طرح مضبوط اور کاٹھیا واڑی گھوڑے کی طرح تند پڑتی ہوئی ٹانگیں لگی تھیں، جن کی دھمک کے مارے دھرتی پانی چھوڑتی اور پاتال تھرتھراتی تھی، جو سب کا کفیل تھا اور ہر بات کا اہل، اور کمر ٹوٹا کیچوا بھی تو اسی کی اہلیت کے بل چل کر بلبلایا کرتا تھا۔ شبراتی کی گرج پر خاتون تو سہم کر چپکی ہوئی۔ شبراتی کی بیوی ایک دو چیخ چلائی اور پھر بیل ہانکنے کے ڈنڈے کی آواز سنائی دی۔ شبراتی کے دونوں بچوں کی چیخ و پکار اور بیوی کی آہو بکا، ذرا دیر بس شور ہی شور، اور پھر ڈنڈا پیٹنے کی دھما دھم، اور پھر مدھم شور اور مکمل خاموشی، اور یہ روزانہ کا نہیں تو اٹھوارے میں 4 دن کا معمول بن گیا، اور ہمیشہ شبراتی کا ڈنڈا بیچ میں پڑ کر بیچ بچاؤ کرا دیتا، اور جب شبراتی کھیت پر ہوتا اور لڑتے لڑتے صبح سے دوپہر ہو جاتی اور دوپہر کو خاتون عیدو کے لیے دودھ روٹی لے کر آتی تو عیدو کی آنکھیں اس سے چار نہ ہوتی، گردن جھکائے ہی جھکائے کٹورا لے لیتا اور ایک دم سڑوپ جاتا جیسے چرا چرا ڈرا ڈرا سا، اور کھا پی کر بغیر رسمی ہوں ہاں کے لیٹ جاتا اور آنکھیں بند کر لیتا، مبادا کہیں خاتون آج کی لڑائی کی بات چھیڑ دے۔ اور بات تو کٹھار سے نکل کر شبراتی کی بیوی کے کوٹھرے میں پہنچی تھی، اور جب وہاں شبراتی کا ادھوڑی استر جوتا ختم نہ کر سکا تو نکل کر صحن میں ناچنے لگی، اور اس ناچ کو شبراتی کا ڈنڈا نہ روک سکا، اور سب گھر والوں تک حتیٰ کہ ذہین اور تیز گوش قسم کے پڑوسیوں تک پہنچ چکی تھی۔ البتہ عیدو کے منہ در منہ نہ پہنچی تھی، مگر سب کو یکگونا حیرت ہوئی، اور سب سے زیادہ عیدو کو۔ بات تو بدستور چلتی رہی، مگر شبراتی کی بیوی خاموش ہو گئی، اور 6 مہینے روز کی چخ چخ اور دھائیں دھائیں کے بعد اس کی یہ سکون کی کیفیت حیرت زا تھی، حتیٰ کہ اب شبراتی کے کوٹھرے سے بھی بھوت چڑیل کے چیخنے کی آوازیں بھی نہ آتی۔ شبراتی کی بیوی کی پہاڑ سی اٹل نسائیت کا بڑی اقتصادی مصلحت کے ساتھ سمجھوتا ہوا، اگرچہ اس کی عورت والی جبلت اندر ہی اندر لاوے کی طرح پکتی رہی، مگر خارجی طور پر سکون سا رہا، اور مصلحت کا پلہ تو ہمیشہ سے بھاری رہا ہے، اور وہ بھاری بھرکم پن کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتی رہی، جیسے کسی خاص مطمع نظر کے تحت خونی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی، اور لالچ تو اندھا کر دیتا ہے اور گونگا بہرا بھی، اور آبائی زمین سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، اور شبراتی نے آبائی زمینداری کی کل توریث کا سبز باغ اس کے دونوں لڑکوں کے حق میں دکھایا، اور خاتون کو نکال دینے سے آدھی زمینداری نکل جانے کا خطرہ ظاہر کیا، اور زن زر زمین کے روایاتی جذبات پر زمین کا لالچ غالب آیا، اور اولاد کے مستقبل کے لیے تو ماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی، مگر آج شاید آثار شدید تھے، جیسے 6 مہینے کے شور آج یکدم صحن میں پھٹ پڑے تھے۔ خاتون تو خیر علیحدہ تھی، آج منہ در منہ شبراتی اور اس کی بیوی میں ہو رہی تھی، اور خلاف معمول شبراتی ڈھیلا اور بیوی تنی ہوئی تھی۔ تھوڑی تو میں کے بعد شبراتی دروازے سے نکل گیا، اور شبراتی کی بیوی گلے میں رسی ڈال کر
छप्पर के शहतीर में लटकने लगी। बच्चों ने दौड़ कर शोर मचाया और चौपाल से उठकर शबराती अंदर को भागा और खैरियत गुजरी के वक्त पर आ गया और अभी लटकने ना पाई थी कि गुलू खुलासी करके पकड़ लिया तो दीवारों से जोर जोर से सर टकराने लगी। और आज पहली मर्तबा शबराती ने अपना डंडा खुट्टल महसूस किया। और फांसी उतरे गले पर डंडा तो डंडा, तलवारें भी खुट्टल हो जाती हैं। और शबराती ने हमेशा लात से उतरने वाला भूत बात से उतारना चाहा और फांसी के फंदे से निकली हुई औरत के रोंगटे रोंगटे से जख्मी शेरनी की सी चिंगारियां चटक पड़ी। और शबराती के क्यों क्यों क्या बात है कि रस्मी सवाल के जवाब में जैसे 6 महीने की सैकड़ों खामोश औरतें बिखर कर जा पड़ीं। तू नहीं जानता क्या बात है? तेरी वो होती सोती तो सब जानती है। निगोड़ी छिनाल ने तुझे नहीं बताया? 5 महीने बीत गए बेसवा को और तू मेरी छाती पर साल भर से दिखाते मूंग दल रहा है, मक्कार कहीं का। और 5 महीने बीत गए सुनकर तो एक दफा शबराती उछल पड़ा। कुछ कहते बन न पड़ी। सटपटा कर संभला। चोर जरूर था मगर कोतवाल से साजबाज किए चोर था। ढिठाई के साथ बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ बकती है। मैं झूठ बकती हूँ? कल सब पे खुल जाएगा। और दूर क्यों जाओ, अपनी उस निगोड़ी बेसवा से पूछ लो। और पूछ भी काहे को लो, देख लो ना, वो सामने खड़ी है छिनाल, मटका सा पेट लिए। और खातून मजलूमियत के अंदाज में पक्के की आड़ पकड़ने लगी जैसे कोई फंसा हुआ चोर। और कनखियों से उस जानिब देखकर शबराती अच्छी तरह संभल गया और ढटाई से बोला, तू ही सच्ची चल तो क्या बात है। और जैसे शबराती की बीवी के नथनों से चटियल सांप फुनकार पड़े, चल छनले, मक्कार झूठे फरेबी, और साल भर से मुझे दम दिलासे दे रहा है। बता, तेरे मेरे बीच क्या बात हुई थी जो मैं साल भर से मुंह सिए बैठी भीतर ही भीतर फूंक रही हूं और तू गुलछर्रे उड़ा रहा है? क्या बात हुई थी? शबराती ने अपने ढीले अंदाज को झटकेदार लहजे से सहारा देते हुए कहा। और जैसे सर से पांव तक नागिने ही नागिने लहरा पड़ी। अदब, लिहाज, तहजीब, मियाँ बीवी सब रिश्ते कट ही गए थे। जवाब तलबी ही जवाब तलबी थी। आज कैसा बौरा बनता है मुआ मक्कार, साल भर से मुझ रंडिया को दम दिलासे दे रहा है कि बाप की जायदाद सब तेरे लड़कों को मिलेगी और मेरी आंखों में तिकले घोंप घोंप के सामने तो क्या ईदू बाप का बेटा नहीं? ढटाई और उजरे लंग के सहारे जैसे शबराती ने बात बदलनी चाहिए। और जैसे शिकारी कुत्ता खरगोश को झंझोड़ फेंकता है, चल चल दूर हो बद बने, झूठे, सब मालूम है कौन कौन हरामी का बाप है। और तू क्या जानेगा? जानी कार हरामी बच्चे, तेरी अम्मा छिनाल को भी मालूम था हलाली क्या होता है। छिनले, निगोड़े, पापी, मुँह कुत्ते, अब बता जो तूने साल भर से मुझे दम दिए। और सौतिया डाह का ज्वालामुखी भड़बड़ा कर लावा उगल रहा था। मगर साल भर की ढील में शबराती की ढिठाई चट्टान की तरह बेहिस और अटल हो गई थी। कुछ शोखी और बेहयाई के मिले जुले अंदाज में कहता हुआ बाहर निकला चला गया, खैर यही सही, मुझे इससे क्या, मेरे तो तीनों को मिलेगी। और शबराती के पीठ फेरते ही छतों और छड़ियों पर गिलहरियों और छिपकलियों की तरह चिपकी पड़ोसने सहन में उतर आईं। और बात तो सबकी सब नामालूम कब से जाने पड़ी थी। आज नया शगुफा खिला था। नीचे आते ही तजाहुले आरिफाना से 2 तरफा सवालात व जवाबात का रोगन छिड़का और भट्टियां फिर भड़क उठी। एक हंसोड़ पैहम कहकह लगा रही थी, दूसरी मस्खरी हंसने पर मखसूस संजीदगी से डांट रही थी, तीसरी बोल पड़ी, घर बैठे आया पोता, बोया न जोता। कोई ठंडी पंचायती बोल पड़ी, बोया न जोता क्यों बुआ, इसका तो 7 हाथ का कसम बैठा है। जब तक एक बड़ी बूढ़ी ने लुकमा दिया। बैठा कहाँ है बहन, लेटा है जभी तो। और आंख मारकर शबराती की बीवी की तरफ इशारा किया। और शबराती ईदू की बीवियां गुर्राती बिल्लियों की तरह लड़ते लड़ते गटपट हो गईं। ये लपकी वो सहमी और बरामदे में को हटी और बात डैगर्स ड्रॉन से बढ़कर पिस्टल पॉइंट पर पहुंच गई। दनादन होने लगी। बरामदे की दहलीज पर पहुंचकर शबराती की बीवी बड़े तड़ाके के साथ बोली, नहीं आज कुबुलवा के छोड़ूंगी। इतनी पंच बीबियों के सामने मुंह पे बेसवा छिनाल 12 ताली से। और फिर एक जहर का सा घूंट भर के कहा, बता छिनाल बता, ये कहाँ से लाई रंडी
اور ایک قدم برآمدے میں کو بڑھی۔ خاتون بیچاری 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایدو کی کوٹری کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ایدو تو بڑی دیر سے سب کچھ خاموش پڑا سن رہا تھا، اور یہ تو عورتوں کی لڑائی تھی۔ کمر کولوں کی جج دھڑ مارا اپاہج کیا بولتا، لیکن جب بڑھتے بڑھتے اس کے بستر تک پہنچ گئی تو کمر کولے ہی تو مفلوج ہوئے تھے، زبان حلق پر تو لقوہ نہ گرا تھا۔ اور شبراتی کی بیوی نے جس وقت ایک قدم چوکھٹ کے اندر بڑھا کر منہ سے ایک شعلہ سا نکالا، نہیں آج کہلوا کے چھوڑوں گی چھنال سے، بول اپنے ناکارے نکمے کا نہیں ملا تو میرے کا رکھ لیا، ایسی لات ماروں گی جو پل سے نکل کر جا پڑے۔ تو جیسے ایدو کے اس کولے سے اس کولے تک کرنٹ نے شوک مار دیا، وہ بجلا کر جا پڑا۔ سیلی بارود کے تودے پر انگارہ سا آ پڑا، منہ سے غلیظ دھواں نکلا اور گویا کمر کا مفلوج گریا چٹاخ سے بولا، نکما کہتی ہے، ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ، ابھی تو ایدو کی آنکھیں کھلی ہیں، کہے تو بال بال بین کر رکھ دوں، سب بھول گئی نیک بخت۔ اور پھر مخصوص انداز میں لہجہ بدل کر کہا، اس کا خیر آج شبراتی کا ہے، پھر یہ نکما نہ ہوتا تو تیرے دونوں کہاں سے آتے، کچھ یاد ہے، کل کی سی بات ہے۔ ادھر ایدو کے ڈھیر میں سے گویا 2 مردوں نے تن کر بیوی کو پاک دامنی کی چادر میں ڈھانک لیا، ادھر خاتون سینہ تانے دندناتی برآمدے میں آ پڑی، اور شبراتی کی بیوی ایک دھکے میں الٹ کر صحن میں جا پڑی۔ آواز حلق بند، ساری اکڑ فوں ڈھیلی، غصہ کافور، یا تو لال بھبوکا ہو رہی تھی یا پیلی پڑ گئی، آنکھیں اپنے آپ جھک گئیں اور کڑھی سی چاٹنے لگی، جیسے ایدو نے اس کے سر پر گو سے بھرے ہوئے 2 گھڑے دھڑ سے ٹکرا کر پھوڑ دیے، اور خاتون صحن میں پہنچ کر پنچ بیبیوں کے بیچ کھڑی گرج رہی تھی، لے حیادار جب تو نہیں اب کھا پھانسی، لونڈے گھیرنی، بڑی ناک والی ہے تو لٹک جا، اور حقارت کے ساتھ ہونٹ پچکا پچکا کر پڑوسنوں سے داد طلب کر رہی تھی، اور جب تک ذہین تیز پڑوسنیں باتلے اڑی، ہے بیبیوں برا زمانہ ہے، 14ویں صدی ہے 14ویں، حرام حلال ہے حلال حرام، اری جس کا باپ زندہ اسے کون حرامی کہے، اور بوا کسی کے کہے کوئی حرامی ہو جاتا ہے، اے لو بہن وہ تو پچھلی پولیں کھول رہا ہے اور اب تو معصوم ہے، گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، ہاں بیبیوں اللہ جانے 3 برس تو منہ پہ مونچھیں رکھائے کنوارا ہتھیارا بھاوچ کے کولہے لگا کھاتا رہا ہے، ہاں بہن 3-4 برس بھر کے کمائی کھائی تو برے جیون برے حوالوں، کہیں جا کر 4تھے برس بیاہ منگنی کی بات اٹھائی، ہاں سو اس وقت سب سمجھے دیور کے مال کمائی حصہ بانٹ کے مارے بسورتی ہے، ہاں بیبی ہم بھی یہی سمجھے تھے، مال کھا رہی ہے کنوارے دیور کا، اس لیے بیاہ منگنی نہیں پٹنے دیتی، لو آج گل کھلا۔ کچھ مت کہو بیبیوں، توبہ کرو توبہ، 14ویں صدی ہے نگوڑی 14ویں، شیطان مواں پلک مارتے ڈگاتا ہے، اب دیکھ لو نا آج اس بیچاری خصم والی پر کیسی دندنا کر چڑھ چڑھ بیٹھتی تھی، اور اپنی سب بھول گئی، نطفہ لپک دھوئی دھائی چنداسی، کیوں نہ زمانہ سیدھا ہے آج، مستنڈے خصم والی جو ہیں، لمبی ناک ہے اور چاند سے بیٹوں کی اماں ہیں، قہقہا لگایا، پھر آج پہنچ جڑ سے لی اس لنجے نے، اور شبراتی کی بیوی کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی اپنے کوٹھرے میں چلی گئی اور بڑے زور سے پٹک کر کواڑ بند کر لیے، اور کواڑوں کے دھماکے پر سب پڑوسنوں نے ڈراپ سین والا قہقہا لگایا، اور جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ ہڑبڑاتی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ شام کو خاتون کوٹری میں آئی، ایدو پر چھائی ہوئی سی، جیسے بیساکھ جیٹھ کی گرمیوں میں پیچ در پیچ آکاش بیل شاداب ہو کر گنبد کی صورت چڑھی ہوئی سوکھے سوکھے چوسے ہوئے درخت کی مٹھرائی پتیوں اور اینٹھی اینٹھی روڑھی بے جان سی شاخوں کو ڈھانپے ہوتی ہے، قد مٹھی بھر کھنچا ہوا سا، سینہ پیٹ سے آگے ابلا پڑتا اور پیٹ سینے سے آگے اپھنا جاتا تھا، اور کولہوں پر تو جیسے 2 دمبوں کی چکیاں تھلتھلا کر کپڑوں سے باہر نکلی پڑتی تھیں۔ ایدو نے نیچے سے اوپر تک بھانپا، دائیں سے بائیں تک پرتالا، اور وہ تو خاتون کے جوڑ بند کا آشنا تھا، 5 سالہ محرم راز اور 3 سالہ رفیق حیات، اندر سے باہر تک دیکھ کر اندازہ کیا کہ خاتون بند ترئی کی طرح پھول رہی ہے، جڑ سے پھنسی تک ہری بھری اینڈتی اکڑتی لال لال بیر بہوٹی جیسی پھل سے لدی ہوئی،
گلابی رخساروں پر برسات کی شفق پھوٹ پڑی ہے اور پنکھڑی سے ہونٹوں پر یاقوت کی چھوٹیں تڑپ رہی ہیں اور سراپے میں بجلی سی لہرا لہرا جاتی ہے۔ بشرے کا ہرنی جیسا مخصوص انتشار اطمینان اور سکون سے بڑھ کر بانکپن اور استغنا تک پہنچ رہا ہے، جیسے ابھی ابھی گہری نیند سو کر دو چار انگڑائیاں لیے آ کھڑی ہوئی ہے۔ ایدو نے کچھ عجیب سی نگاہ ڈالی اور خاتون نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الڑ پن سے جواب دیا، مگر جیسے اس کا جواب الٹا ہو کر اس کے منہ پر پڑا اور ایدو نے نہ معلوم کیا سوچ کر بال کی نوک سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک نشیب و فراز کا گہرا جائزہ لیا اور اپاہج نظریں بالوں کے گھونگر سے نکل کر چمکتی بلند پیشانی سے پھسلتی رخساروں اور ہونٹوں کے پیچ و خم میں ناشتی آہستہ آہستہ سراہی دار گردن سے گھوم کر اتریں اور سینے کی گولائیوں اور بازوؤں کے اتار چڑھاؤ میں چکرا گئیں اور وہاں سے تلا بازی کھا کر کمر کولہوں کے گداز میں دھستی لڑکھڑاتی رہیں اور پھر بھٹک بھٹکا کر جب پیٹ کے پرمانہ ڈھلان پر پہنچیں تو جم کر ہی رہ گئیں، بہتیرا پھسلائیں، ٹس سے مس نہ ہوئیں اور ایدو نے دیکھا کہ خاتون انگیٹھی سی دہک رہی ہے، انگارے ہی انگارے بھرے اور جیسے جوہر کے گدلے پانی کو شفق کا عکس چمکا دیتا ہے۔ ایدو کی علیل آنکھوں کے دھندلے آئینے پر خاتون کی تمام سرخیاں مچل پڑیں اور اس وقت تو وہ ایدو کے لیے دودھ ملیدہ لے کر آئی تھی۔ تمام دن لڑائی کی بھیٹ چڑھا تھا، نہ دوپہر چولہا گرم ہوا تھا، نہ اب تک گھر بھر میں کسی کے منہ پر اڑ کے کھیل گئی تھی۔ صبح کا ایک کٹورا دودھ پیے ایدو یوں ہی پڑا تھا۔ شام کا دودھ دو کر شبراتی خاموشی کے ساتھ رکھ کر باہر چلا گیا تھا اور وہ تو اٹواٹی کھٹواٹی لے کر اندر پڑی تھی۔ خاتون نے چپکے سے دودھ گرم کیا، جلدی جلدی 2 روٹیاں پکائیں اور کھانا ملا کر ملیدہ بنایا اور دودھ میں ڈال کر لے آئی۔ کٹورا برابر تپائی پر رکھا، معمول کے مطابق اٹھنے کا سہارا دینے کے لیے ایدو پر جھکی اور ایک ہاتھ گردن کے پیچھے دوسرا کمر کے نیچے ڈال کر حسب معمول سہارا دیا، اور سہارا دیتے وقت تو دونوں کے چہرے میں بمشکل 3-4 انچ کا فاصلہ رہ جایا کرتا تھا اور آنکھیں ایک دوسرے سے بھڑ سی جایا کرتی تھیں، اور ایدو کی آنکھوں میں تو شعلے لپک اٹھے، نتنے پھول گئے، کنپٹیاں پھڑک گئیں اور بیمار مفلوج اپاہج بستر مرگ کی ارذل ترین سطح سے اچک کر زندگی کی ان ہیبت ناک بلندیوں تک جا پہنچا جہاں ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں۔ ایدو کے اندر مرد پھٹا، ٹائم بم کی طرح تند اور تلوار کی طرح تیز، 3 سال کی معذوریوں، مصلحتوں اور سمجھوتوں کا تھپکا مرد، اور بیٹھ کر سیدھے ہوتے ہوتے غوں غاؤں غپ۔ خاتون کا سر ایدو کے ہاتھوں کے شکنجے میں تھا اور پتلی کھڑی ناک جبڑوں میں، اور جیسے ایدو کے جبڑوں میں 9 ناہاروں کا زور سمٹ آیا تھا اور خاتون کے ہونٹوں پر اس کی ٹھوڑی کی ڈانٹ لگ گئی تھی۔ بیچاری کی چیخ بھی منہ سے باہر نہ نکل سکی، اور جب کچ 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 گاجر کی طرح چبا کر پوری ناک نگل گیا تو خاتون کا چہرہ گرفت سے اپنے آپ آزاد ہو گیا۔